سنتے تو سبھی ہیں، لیکن کیا ہم واقعی سنتے ہیں یا ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال باہر کرتے ہیں؟ سنی انسنی بھی آپ نے سنا ہوگا، اور شاید آپ نے قرآن کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 179 بھی پڑھی ہو یا سنی ہو، جس کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا مطلب ہے اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یعنی ان کے کان ہیں لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ سننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، سننا بھی ایک صلاحیت ہے۔ تو چلیں آج آپ کو بتاتے ہیں سننے کی صلاحیت کا نسخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ تو جناب، سننے کی صلاحیت کا نسخہ ہے نسخہ ساوتری۔ اس نسخے کے 6 اجزاء ہیں: سین، الف، واو، تے، رے اور یہ۔ تو سب سے پہلے اس کے پہلے جو سین کو لے لیں۔ سین سے بنتا ہے سماعت۔ سماعت اور سننے میں بڑا فرق ہے۔ حس سماعت تو قدرت کی عطا کردہ ہے، اور قرآن کی جس آیت کا آپ کو ہم نے حوالہ دیا تھا شاید اس کا اشارہ بھی اسی طرف ہو، شور ہوگا تو آواز تو آئے گی۔ اصل میں جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں یا جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے یا محسوس کرنے کی حسیات سے۔ لیکن ہمارے زیادہ تر سیکھنے کے عمل کا انحصار 3 حسیات پر ہوتا ہے: صوتی مطلب آواز، الفاظ اور جملے جو ہم بولتے ہیں، سنتے اور محسوس کرتے ہیں; سوری جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے; اور لامسہ یعنی چھونے اور محسوس کرنے کی حسیات۔ صوتی اعتبار میں بات چیت، الفاظ اور آوازوں پر مبنی اطلاعات جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، آواز اور اس کے اتار چڑھاؤ کے کیا معنی ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے شاید سنی ہوگی کہ بات الفاظ کی نہیں، لہجے کی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، لیکن در حقیقت دونوں کانوں کے بیچ میں سر ہے۔ بیرونی کان تو حصہ سماعت کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آواز کی لہریں پہلے کان کے درمیانی پردے سے ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور یہ ارتعاشی طاقت کان کے اندرونی حصے میں پہنچ کر اعصابی لہریں پیدا کرتی ہے۔ یہ لہریں دماغ کے تشریح و تجزیہ کرنے والے حصے میں جاتی ہیں، یعنی قوت مدرکہ والے حصے میں، جہاں اسے فہم میں لایا جاتا ہے، جہاں اسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی دماغ کے سمجھنے والے حصے میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صحیح معنوں میں سماعت ہوتی ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو لوگ آواز کے ساتھ ساتھ آپ کا لہجہ پڑھتے ہیں۔ الفاظ نہیں بولتے، بولنے کا انداز بولتا ہے، لب و لہجہ بولتا ہے، لہجے کا اتار چڑھاؤ، الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کا چناؤ، ان کا استعمال، وقفہ، ٹھہراؤ، زور بیان، آواز کی گھن گھرج، کھنک، زیر و بم، پیچ و خم، غرضے کے آواز یا لہجے کی تمام خصوصیات، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے چہرے کے تاثرات اور دوسرے غیر صوتی اشارات سب مل کر الفاظ کو معنی دیتے ہیں، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ الفاظ کو معنی پہناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ السلام علیکم کو لے لیجئے، اس کا مطلب تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہی سلام ہماری صبح روشن بھی کر سکتا ہے اور مقدر بھی، ہمیں خوش کر سکتا ہے یا غمگین بھی، رشتہ جوڑ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے، دوستی بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے، اس لیے کہ بات الفاظ کی نہیں، لہجے کی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا نسخہ ساوتری کا پہلا جو سین سے سماعت بنتا ہے۔ ہمارے سننے کی ابتدا در حقیقت سماعت سے ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس نسخے کے دوسرے جز الف پر بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ فی امان اللہ۔